السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی آسمان پر ان خوبصورت جھلملاتے ستاروں کو دیکھ کر کبھی سوچا ہے کہ یہ بھی ہماری طرح جیتے اور مرتے ہیں؟ نہیں تو چلیے سمجھتے ہیں اس کو قرآن اور سائنس کی روشنی میں۔ قرآن کریم کی سورہ فصلات ورس 11 سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف ستارے بلکہ ساری ہی کائنات دھوئیں سے وجود میں آئی۔ دوسری طرف سائنس کا یہ ماننا ہے کہ یہ اسٹارز دراصل گیس اور گرد و غبار کے بادل سے بنتے ہیں جنہیں نیبیولا کہا جاتا ہے۔ اس میں زیادہ تر ہائیڈروجن گیس موجود ہوتی ہے، یعنی قرآن اور سائنس دونوں کے مطابق اسٹارز وجود میں آتے ہیں کسی بھی گیشیس فارم سے۔ تو چلیے سمجھتے ہیں اس دہکتے ہوئے آگ کے گولوں کی لائف اینڈ ڈیتھ کو۔ سب سے پہلے سمجھیں گے اس کی پیدائش کو۔ اس کی پیدائش کا مرحلہ بھی بڑا ہی حیرت انگیز ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ بکھرے ہوئے گیس اور گرد و غبار کے بادل آہستہ آہستہ ایک جگہ جمنے لگتے ہیں اور تب ایک ہاٹ اور ڈینس کور وجود میں آتا ہے۔ یہ کہلاتا ہے پروٹو اسٹار، یعنی پروٹو اسٹار کسی بھی اسٹار فارمیشن کا فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے۔ پروٹو اسٹار کے علاوہ اسے بیبی اسٹار بھی کہا جاتا ہے۔ ان بیبی اسٹارز میں ایک طرف تو مزید گیس اور گرد و غبار کے بادل جمنے لگتے ہیں تو دوسری طرف اس کا پریشر اور ٹیمپریچر بڑھنے لگتا ہے۔ یہ ٹیمپریچر بڑھتے بڑھتے 15 ملین ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ ایسے میں ہائیڈروجن گیس کے مالیکیولز ایک دوسرے سے ٹکرا کر ہیلیم میں بدلنے لگتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں نیوکلیئر فیوژن، اور جیسے ہی کسی اسٹار میں نیوکلیئر فیوژن شروع ہو جاتا ہے اس سے ہیٹ، لائٹ اور انرجی پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک اسٹار مکمل طور پر پیدا ہو چکا ہوتا ہے، اور تب سے لے کر یہ اپنی موت تک ایسا ہی چمکتا دھمکتا رہتا ہے اور انرجی اور لائٹ پروڈیوس کرتا ہی رہتا ہے۔ آسان زبان میں سمجھ لیں تو یہ کسی بھی اسٹار کی جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے، لیکن اس کی یہ جوانی ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہتی، چونکہ آہستہ آہستہ اس میں موجود ہائیڈروجن گیس کم ہونے لگتی ہے۔ اب نہ تو کوئی اس میں نیوکلیئر فیوژن ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی انرجی اور لائٹ ایمٹ ہوتی ہے، یعنی یہ آہستہ آہستہ کمزور ہو کر بے نور ہونے لگتا ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ہر ستارے کی موت الگ الگ انداز میں ہوتی ہے۔ اب ذرا ہمارے سورج کو مثال بنا کر سمجھیں تو سورج سے اور بھی بڑے اسٹار بھی موجود ہیں اور اس سے چھوٹے بھی۔ بہرحال کوئی بھی اسٹار فنا کیسے ہوتا ہے اس کو بھی قرآن اور سائنس کی روشنی میں سمجھیں گے۔ قرآن کریم میں ستاروں کے بے نور ہو جانے، اس کے مان بڑھ جانے اور اس کے بکھر جانے کا ذکر مختلف مقامات پر موجود ہے، جیسے سورہ مرسلات ورس 8، پھر ستارے بے نور کر دیے جائیں گے۔ سورہ التکویر ورس 1-2، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے۔ سورہ الانفطار ورس 1-2، جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے بکھر جائیں گے۔ اب ذرا ان آیات کو گہرائی سے سوچیں تو پتہ چلے گا کہ سورج کے مان بڑھنے کا، اس کے بے نور ہو جانے کا، اس کے بکھر جانے کا ذکر قرآن کریم میں آج سے تقریباً 1450 سال پہلے کر دیا گیا ہے، لیکن سائنس کو اس بات کا علم بس پچھلے 100 سال پہلے ہوا۔ اس وقت جب ایسٹرونومرز نے اپنے پاورفل ٹیلیسکوپس کا رخ آسمانوں کی طرف کیا تو انہوں نے آسمانوں میں بہت ہلچل دیکھی، یعنی دیکھا کہ ستارے بنتے بھی ہیں اور فنا بھی ہوتے ہیں۔ قرآن میں تو اس کا ذکر ہم نے پڑھ لیا، اب دیکھیں گے کہ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ستارے مختلف سائز کے ہوتے ہیں اور ان کی موت اسی سائز پر ڈیپینڈ ہوتی ہے، یعنی ہر ستارے کی الگ الگ انداز میں موت ہوتی ہے۔ سورج ایک اوریج اسٹار ہے، اس سے بڑے بھی اسٹار موجود ہیں اور اس سے چھوٹے بھی، لیکن سورج کو مثال بناتے ہوئے ہم سمجھیں گے کسی بھی اوریج اسٹار کی موت کو۔ جب ایک اوریج اسٹار اپنے موت کے قریب ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا ہائیڈروجن ختم ہونے لگتا ہے۔ ایسے میں اس کا نیوکلیئر فیوژن بھی رک جاتا ہے، یعنی ہائیڈروجن کے ہیلیم میں بدلنے کا پروسیس بھی رک جاتا ہے اور اس کے ماس میں آہستہ آہستہ اضافہ ہونے لگتا ہے اور یہ ریڈ جائنٹ میں بدل جاتا ہے۔ اب اس ریڈ جائنٹ کی آؤٹر لیئرز آہستہ آہستہ جھڑنے لگتی ہیں اور باقی رہ جاتا ہے اس کا ہاٹ اینڈ ڈینس کور، یعنی کوئی بھی اسٹار اسی حالت میں آ جاتا ہے جس میں کہ یہ پہلی بار تھا، یعنی پیدائش سے پہلے۔ جب اس کی آؤٹر لیئرز پوری طریقے سے جھڑ جاتی ہیں تو یہ وائٹ ڈوارف میں بدل جاتا ہے۔ بہرحال یہ تو ہوئی بات کسی بھی اوریج اسٹار جیسے کہ ہمارے سورج کے موت کی، جبکہ سورج سے بڑے ستاروں کی موت بھی اسی طرح ہوتی ہے لیکن کسی قدر مختلف۔ ان ستاروں میں جیسے ہی ہائیڈروجن ختم ہوتی ہے ہیلیم بھی جل کر کاربن اور آکسیجن بنانے لگتا ہے۔
ایسے میں اس اسٹار میں کسی قسم کی لائٹ، ہیٹ اور انرجی پروڈیوس نہیں ہو پاتی۔ اس وقت اس کی گریوٹی بڑھنے لگتی ہے تو یہ سکڑنے لگتا ہے، اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب سورج سے بڑے ستارے ایک دھماکے سے پھٹ پڑتے ہیں، جسے سپر نووا کہتے ہیں۔ اس وقت ان ستاروں سے ایک تیز روشنی نکلتی ہے جسے کائنات کے بہت بڑے حصے میں دیکھا جا سکتا ہے، اور تب یہ ستارہ بلیک ہول میں بدل جاتا ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے بے نور ہو جاتا ہے۔ بہرحال اسٹار کی اس لائف اینڈ ڈیتھ کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔